فطور تیرے عشق کا از قلم فروا خالد پارٹ 6۔ اشمال پچھلے ایک ہفتے سے یونیورسٹی آ رہی تھی مگر اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ مہابیر کے گارڈز فل ٹائم اس کے آس پاس رہتے تھے، جس کی وجہ سے شاید عدیل اور اس کے ساتھیوں نے اشمال کے قریب آنے کی جرات بھی نہیں کی تھی۔ اشمال وہ اپنی کلاسز سے فارغ ہو کر یونی سے نکل ہی رہی تھی جب اپنے نام کی پکار پر پلٹی تھی، مگر سامنے کھڑی ہیرا اور صوفیہ کو دیکھ اس کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی تھی۔ تم دونوں یہاں؟ اشمال خوشی اور جوش سے بھرپور لہجے میں ان سے ملتی بولی تھی۔ تمہاری خیریت جاننے کو بہت دل کر رہا تھا، ہم جانتی تھی کہ تم ادھر ہی ملو گی، دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے مگر تم اپنی LL بھی نہیں چھوڑو گی، اس لیے ہم یہاں پہنچ گئے۔ پہلے بھی ایک بار آئے تھے مگر تب تم نہیں ملی ہمیں۔ وہ لوگ بھی اسے اپنے سامنے دیکھ بہت خوش تھیں۔ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، مجھے بتاؤ بابا کیسے ہیں اور میری گڑیا کیسی ہے؟ وہ عدیل اور اس کے گھر والوں نے انہیں پریشان تو نہیں کیا؟ اشمال ایک ہی سانس میں سوال پوچھ گئی تھی۔ تمہارے بابا بالکل ٹھیک ہے اور حنا بھی تمہیں بہت زیادہ مس کرتی ہے، مگر تم دونوں کے جانے کے بعد انکل کا رویہ حنا کے ساتھ کافی بہتر ہے، مگر انکل تمہارا تو نام سنا بھی پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ میرے لیے میری دونوں بیٹیاں مر گئی ہیں، اور حنا سے بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ تم لوگوں سے ملی تو تمہارے بابا اسے بھی گھر سے نکال دیں گے۔ اور رہی بات تمہارے چچا اور ان کی فیملی کی، تو وہ پہلے تو اسی کام میں لگے رہے جو شروع دم سے کرتے آئے ہیں، وہ تمہارے بابا کو تم لوگوں کے خلاف کرنا، مگر یقین مانو تمہارے جانے کے 2 دن بعد محلے میں اتنا اچھا کام ہوا، اور اللہ جس بھی نیک بندے نے یہ کام کروایا ہے نا، دل سے ابھی بھی اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں۔ صوفیہ تفصیل بتاتی آخر میں اشمال کے لیے تجسس پیدا کر گئی تھی۔ کیوں؟ محلے میں ایسا کیا حیرت انگیز ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا؟ اشمال نے سوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کو گھورا تھا۔ ایک گاڑی میں کچھ گنڈے آئے تھے، عدیل کو پورے محلے والوں کے سامنے بری طرح پیٹا ہے انہوں نے، ایسا ذلیل کیا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی تو محلے میں پھر کبھی نظر نہیں آئے گا۔ ہیرا مزے لے لے کر بتاتی اس بار تو اشمال کو بھی خوش کر گئی تھی، مگر وہ لوگ کون تھے اور ایسے کیوں پیٹا عدیل کو؟ اشمال کی حیرت ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگا پا کہ وہ لوگ کون تھے اور کیوں عدیل کو مار کر گئے ہیں۔ ان سب نے نقاب پہنے ہوئے تھے، اس لیے کوئی ان کی شکل کو نہیں پہچان پایا، مگر ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو بس جو منظر دیکھنے کو ملے تھے ان لوگوں کے بہت مشکور رہیں گے۔ ہیرا کی بات پہ اب کی بار اپنی حیرت بھلاتے اشمال بھی کھل کے مسکراتی تھی۔ میں یہ منظر دوبارہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش مند ہوں، اشمال حسرت بھرے لہجے میں بولتی ان دونوں کے ساتھ کہکا لگا کر ہنستی تھی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، تم ذرا یہ بتاؤ کہ تم کہاں ہوتی ہو اور اس رات کہاں گئی تھی تم، کس نے مدد کی تھی تمہاری؟ وہ تینوں اشمال کے بے انتہا قیمتی کپڑے اور باقی چیزیں دیکھ اب کی بار خاموش نہیں رہ پائی تھیں۔ اشمال نے ان کی بات کے جواب میں اپنی A to Z ساری سٹوری سنا دی تھی، جو سن کر وہ دونوں ہونک بنی غائب دماغی سے تکتی رہ گئی تھی۔ یہ تم اپنی کہانی سنا رہی ہو یا کسی فلم کی؟ آدھی رات کو سنسان روڈ پر جو تمہیں شخص ملا وہ کوئی اور نہیں، دی ون اینڈ اونلی مہابیر کیانی تھا، جو شخص فیمیل اینکر سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ تمہیں یعنی کہ ایک انجان لڑکی کو مدد کے طور پر اپنے گھر لے گیا، اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ تم سے نکاح بھی کر لیا۔ ہیرا اور صوفیہ اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تمہیں ہم بے وقوف لگ رہے ہیں؟ ہیرا اور صوفیہ دونوں اس کی بات کا مذاق بناتے بولی تھی۔ تم لوگ کس طرح یقین کرو گے میری بات کا؟ کیا کروں میں؟ اشمال انہیں بالکل بھی یقین نہ کرتے دیکھ زج ہوتے بولی تھی۔ اگر تم بیوی ہو مہابیر کیانی کی تو کوئی تصویر تو ہوگی تم دونوں کی ایک ساتھ۔ ہیرا کی بات پر اشمال گڑبڑائی تھی، اس نے انہیں اپنے رشتے کی حقیقت نہیں بتائی تھی کہ ان لوگوں نے کس بنا پر یہ شادی کی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر رکھا تھا کہ کانٹریکٹ میرج والی بات صرف ان دونوں کے بیچ ہی رہے گی۔ نہیں وہ تصویریں اس موبائل میں نہیں ہیں، مگر یار قسم سے میں سچ بول رہی ہوں، تم لوگ خود سوچو میں ایسا جھوٹ کیوں بولوں گی بھلا؟ اشمال نے انہیں یقین دلانا چاہا۔ چلو تصویر نہیں مگر نمبر تو ہوگا ہی نا تمہارے پاس اپنے شوہر کا، کال کر کے ہمیں آواز سنا دو، ہمیں یقین آ جائے گا۔ ہیرا نے اس کے سامنے ایک اور ڈیمانڈ رکھی تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اشمال کو مہابیر کا نمبر ڈائل کرنا ہی پڑا تھا۔ 3 بیلز آ چکی تھی مگر مہابیر نے کال پک نہیں کی تھی۔ وہ دونوں اب آنکھیں نکالے سے گھور رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ بولتی دوسری جانب سے کال پک ہوتے ہی مہابیر کی گمبھیر بھاری مصروف سی آواز گونجی تھی، جو اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا انہوں نے۔
باقی تمام لڑکیوں کی طرح وہ دونوں بھی مہابیر کی بہت فینس تھی۔ مہابیر کو اپنے دوست کے ہسبینڈ کی صورت دیکھنا ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ تو واقعی مہابیر کیا نہیں ہے، واؤ، اب ہم ان سے آرام سے مل بھی سکتے ہیں۔ ان دونوں کی حالت ایک جیسی تھی۔ السلام علیکم اشمال، آپ ٹھیک ہیں؟ اشمال نے اسے آج تک کبھی میسج تک نہیں کیا تھا، اب یوں اچانک کال کر دینا مہابیر کو حیران کر گیا تھا اور پریشان بھی۔ وعلیکم السلام، جی میں ٹھیک ہوں، وہ مجھے ابھی گھر جانا تھا، میری یونی کا ٹائم آف ہو چکا ہے، کیا آپ مجھے یونی سے لینے آ سکتے ہیں؟ اشمال نے دونوں کی جانب سے کیے جانے والے پرزور اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ جی ضرور، کیوں نہیں، میں ابھی فری ہو رہا ہوں، آپ کو پک کر لیتا ہوں یونی سے۔ مہابیر نے بنا اسے یوں خود کو بلانے کا ریزن پوچھے فوراً ہاں بھی بھر لی تھی۔ اشمال، یہ تو بہت بڑی بزنس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، ایک رئیس زادہ ہے یہ، تمہیں یہ کیسے ملا؟ وہ دونوں ابھی تک شوق سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ بتا تو دی ہے ساری کہانی۔ اشمال اندر ہی اندر اب شرمندگی فیل کر رہی تھی، اسے مہابیر کو یوں نہیں بلانا چاہیے تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پابند نہیں تھے، جو کہ ایک ہی پکار پر مہابیر یوں بھاگا چلا تھا۔ اسے اپنی دونوں دوستوں پر بہت زیادہ تپ چڑھ رہی تھی، جو اسے فضول حرکت کروا چکی تھی۔ مہابیر فکس 15 منٹ بعد یونی کے مین گیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھا تھا کیونکہ اس کے باہر نکلتے ہی ہر طرف شور مچانا تھا، اسے وہ گاڑی میں ہی بیٹھا اشمال کو کال کر چکا تھا۔ تم بولو نا مہابیر سر کو کہ گاڑی سے باہر ہیں، ہم نے ملنا ہے ان سے۔ وہ دونوں مہابیر کو گاڑی میں ہی بیٹھا دیکھ اب نئی ضد پکڑ چکی تھی۔ نہیں، میں کچھ ایسا نہیں کہنے والی۔ اس بار اشمال نے فوراً انکار کیا تھا، وہ اب مزید کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اشمال نے دیکھا تھا کہ مہابیر بنا ڈرائیور کے خود ہی اسے لینے آیا تھا۔ اس نے آنکھوں پر سن گلاسز اور چہرے پر سیاہ ماسک لگا رکھا تھا، جس سے گاڑی کے پاس سے گزرنے والے لوگ اسے نہیں پہچان پا رہے تھے۔ مہابیر کی فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی۔ اوکے تم مت بولو، ہمارے جیجو ہیں، ہم خود ہی بات کر لیتے ہیں ان سے۔ وہ دونوں اشمال کے انکار پر ڈھیٹ بنی مہابیر کی جانب کی ونڈو ناک کر چکی تھی۔ اشمال نے تب کر ان دونوں کو دیکھا تھا اور خود خاموشی سے مہابیر کے برابر فرنٹ سیٹ پر آن بیٹھی تھی۔ مہابیر ان دونوں لڑکیوں کو اشمال کے ساتھ آتے دیکھ چکا تھا اور ساری سچویشن بھی سمجھ چکا تھا، اس نے فوراً شیشہ نیچے کرتے ان کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھ اچھے طریقے سے ان سے بات کی تھی، ورنہ وہ اپنی فیمیل فین سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ ہیرا اور صوفیہ اشمال کی گھوریوں کو دیکھتے نہ چاہنے کے باوجود زیادہ دیر اس کے پاس رک نہیں پائی تھی۔ آئی ایم سوری، اپنی فرینڈز کی وجہ سے آپ کو زحمت دینی پڑی، وہ میری بات کی یقین نہیں کر رہی تھی، مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا۔ اشمال مہابیر کی گاڑی چلاتے شرمندہ شرمندہ سی بولی، اٹس اوکے، میں گھر جا رہا تھا، مجھے کوئی زحمت نہیں ہوئی۔ مہابیر نے اس کو مزید شرمندہ نہیں ہونے دیا تھا۔ ویسے مجھے ایک بات کی حیرت ہوتی ہے، آج تک جتنی لیڈیز مجھ سے ملی ہیں سب میری فینس ہیں، مگر آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کو میں کچھ زیادہ خاص پسند نہیں تھا۔ مہابیر نے گاڑی میں چھائی خاموشی کو ختم کرنے کے لیے بات کا آغاز کیا تھا۔ مہابیر کیانی جو بہت کم گو مشہور تھا، اشمال اکبر کے آس پاس ہوتے ہی ایک الگ انسان بن جاتا تھا۔ اس کی بات پر اشمال نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ جی میں نے آج تک آپ کا کوئی کام نہیں دیکھا، مجھے ان سب چیزوں کا شوق نہیں ہے۔ ہاں آپ کے انٹرویوز اور نیوز پیپر پر آپ کو اکثر دیکھا ہے، تو وہیں سے جانتی تھی کہ آپ کافی مشہور انسان ہیں۔ اشمال نے صاف گوئی سے جواب دیا تھا، ویری نائس، جس پر مہابیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اشمال نے چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، اسے اس وقت مہابیر کا موڈ اچھا لگا تھا، تو اس نے مہابیر سے اس کے پیرنٹس کے حوالے سے بات کرنا مناسب سمجھا تھا۔ مجھے آپ کی خالہ سے آپ کی لائف کے ہر پہلو کے بارے میں ہو چکا ہے، کیا آپ پچھلی باتوں کو بھلا کر اپنی فیملی کو معاف نہیں کر سکتے؟ اشمال نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا اسے، جس کے جواب میں مہابیر نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ اس کے تنے نقوش دیکھ اشمال گھبرا گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں میں اپنی خالہ اور نانا جان سے بات کیوں نہیں کرا؟ مہابیر اب کی بار اس کی جانب پلٹا تھا۔ اشمال نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی مجھے میرے پیرنٹس کے پاس لے جانے کے لیے ایموشنل بلیک میل کیا تھا، جن باتوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ جو انسان بھی میرے خاندان والوں کو میرے قریب لانے کی کوشش کرے گا، میں اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا۔ سو بی کیئرفل، آپ کا ان سے کوئی بھی لنک نہیں ہے، تو آپ اس معاملے میں پڑھنے کی کوشش مت کریں۔ آپ کو ایک اچھی بیوی اور بہو کے فرائض نبھانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ مہابیر دھیمے لہجے میں اس پر اس کی اہمیت واضح کرتا بہت اچھی طرح آئینہ دکھا گیا تھا۔ اشمال کا چہرہ انسلٹ کے مارے بالکل لال ہو چکا تھا۔ مہابیر نے اسے ایک بار پھر سے یاد کروا دیا تھا کہ ان کا یہ رشتہ عارضی ہے، جیسے
جسے بہت جلد ختم ہو جانا تھا۔ اشمال نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ مہابیر گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر چکا تھا، جبکہ اشمال نے اس کی جانب سے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ 2 ہفتے بعد اس کی لائر کی پریکٹس شروع ہو جانی تھی۔ اسے بس مزید چند مہینے ہی اس بے حس اور پتھر دل انسان کے ساتھ رہنا تھا، جس کے بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ غصے میں تھے۔ گاڑی گھر میں آ کر رکتے ہی اشمال گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتی اندر کی جانے پر گئی تھی، جبکہ مہابیر وہیں بیٹھا سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گیا تھا۔ میری تکلیف کو کیوں نہیں سمجھ پا رہی ہو تم؟ میرے اتنے قریب رہتے ہوئے کیا تم میری دھڑکنوں کی پکار نہیں سن پائی؟ تم میرے لیے کتنی اہم ہوتی جا رہی ہو اشمال اکبر۔ شاید تم یہ کبھی نہیں جان پاؤ۔ مجھے آہستہ آہستہ اپنا عادی بنا کر بہت جلد مجھے چھوڑ جاؤ گی تم۔ مہابیر کے لہجے میں ایک عجیب سا درد تھا۔ بہت عرصے بعد اس کا دل کسی لڑکی پر اعتبار کرنے کو چاہ رہا تھا، لیکن اس کے اندر کا ڈر اسے ایسا کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ حقان کے ہونٹوں سے نکلنے والے ایک جملے کے بعد سے الہا کوئی احتجاج اور مزاحمت نہیں کر پائی تھی اور خاموشی سے نکاح کے پیپر پر سائن کرتے خود کو اس کے نام لکھوا دیا تھا۔ وہ اس ضدی شخص کی ضد کو آج رد نہیں کر پائی تھی۔ وہ حقان شاہ کے ہر روپ سے واقف تھی، جو جس بات کی ٹھان لیتا تھا اسے پھر کر کے ہی رہتا تھا۔ یہاں بھی اپنی منمانی کر ہی گیا تھا وہ، مگر الہا جانتی تھی اس نکاح کے بعد اس پر زندگی کتنی تنگ ہونے والی تھی۔ حقان کو تو وہ پہلے ہی اپنے خلاف کر چکی تھی، جو ہمیشہ اس کے آگے ڈھال بن کر رہا تھا۔ الہا حقان شاہ کے عالی شان گھر کے ماسٹر بیڈ روم کے عین وسط میں پڑے جہازی سائڈ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ بھاری قدموں کی چاپ پر الہا کا دل سکڑ کر سمٹا تھا۔ جیسے جیسے حقان اس کے قریب آ رہا تھا، الہا کو اپنا پورا وجود کپ کپاتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ تو لگتا ہے پورے زور و شور سے سوگ منایا جا رہا ہے۔ حقان کی طنز میں ڈوبی آواز پر الہا نے اپنے آنسو صاف کرتے چہرہ اٹھاتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سیاہ لباس میں اس کی پرسنالٹی مزید سحر انگیز لگ رہی تھی۔ الہا کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ یہ شاندار مرد سب صرف اور صرف اس کا تھا، مگر اس کے دل میں الہا کے لیے شدید نفرت موجود تھی، جسے برداشت کرنے کا حوصلہ وہ خود میں نہیں رکھتی تھی۔ آپ اپنی منمانی کر چکے ہوں اگر تو کیا اب میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ الہا اسے شدید ناراض اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریزا تھی۔ وہ غصے بھرے انداز میں بولتی بیڈ سے اٹھی تھی۔ ابھی تو میں نے کوئی منمانی کی ہی نہیں۔ حقان پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ پھنسائے کھڑا اسے سر سے پیر تک گھورتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے الہا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ حقان شاہ، آپ یہ سب کر کے میرے دل میں اپنا رہا سا مقام بھی کھو رہے ہیں۔ مجھے آپ سے اس سب کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ الہا اسے چند قدم پیچھے ہٹتی بولی تھی، مجھے تمہارے دل میں رہنے کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے اب۔ مجھے تم پر اپنے نام کی مہر لگانی تھی، جو میں لگا چکا ہوں۔ حقان کی آنکھیں لال ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ الہا نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جب اسی لمحے حقان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا اور الہا کی کمر میں بازو حمال کرتے اسے اپنے قریب ترین کھینچ چکا تھا۔ ٹھیک اور غلط کی باتیں تمہارے منہ سے سوٹ نہیں کرتی الہا نوریس۔ تم نے جو کیا ہے اس کے آگے یہ سزا کچھ کم ہے۔ تم نے جو کیا ہے اس کے آگے یہ سزا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں اب ساری زندگی تڑپنا ہوگا میرے لیے اور میری وجہ سے۔ میری محبت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا نا تم نے، وہ بھی اس شہریار ملک کے کہنے پر۔ کیوں کیا تھا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ حقان آگ اگلتے لہجے میں بولتا اس پر دھاڑا تھا، جبکہ اس کا یہ بپھرا انداز دیکھ الہا اس کے ہزار میں کانپ اٹھی تھی۔ کیونکہ میں محبت نہیں کرتی تھی آپ سے، اپنی زندگی کو اس جبری احساس کے تحت داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ الہا نے مٹھیاں بھیجے جھوٹ بولا تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی؟ ریلی؟ حقان نے اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اپنے مقابل کیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ کبھی نہیں تھی آپ سے محبت۔ الہا بھیگے چہرے کے ساتھ دوبارہ یہ الفاظ ادا کرتے بولی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ اگر محبت نہیں تھی تو تمہارے چہرے پر یہ رقم درد کیسا ہے؟ مجھے دیکھ کر یہ آنسو رکتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ دھڑکنیں اپنا تال کیوں بھول جاتی ہیں؟ حقان اس کے چہرے پر جھکا تھا اور اس کے ایک ایک آنسو کو شدت پسندی کے ساتھ اپنے ہونٹوں سے چننے لگا تھا۔ الہا نے بنا کوئی مزاحمت کی اپنی آنکھوں کو سختی سے مچ لیا تھا۔ میں گھر میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ تمہیں بہت شوق ہے نا اکیلے اپنی تمام جنگیں لڑنے کا، تو اب اس سب کا سامنا بھی تم خود ہی اکیلے کرو گی۔
حقان اسے اپنی گرفت سے آزاد کر چکا تھا، جبکہ ارا نے آنکھیں کھولتے شاک کی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ارا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم میرے نکاح میں ہو، تم یہ بات جانتی ہو، اور اب پوری دنیا کو اس بات کا یقین بھی تم ہی دلاؤ گی۔ حقان اس کے لال چہرے کو اپنے دل میں اتارتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ارا کتنے ہی لمحے بند دروازے کو دیکھتی رہی تھی جہاں سے وہ گیا تھا۔ اس نے حقان کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، اب اسے حقان کی جانب سے 30 سزا تو بھگتنی ہی تھی۔ وہ رو رہی تھی حقان کی اپنے لیے نفرت دیکھ کر، مگر حقان سے نکاح کے بعد اس کے دل کے اندر چھائی ویران، خالی پن اور اداسی کا جیسے خاتمہ ہو چکا تھا۔ حقان نے مجھ سے صرف انتقام لینے کے لیے نکاح کیا ہے، مگر اس دیوانے دل کو یہ کیسی خوشی ہے۔ ارا اپنی کیفیت پر حیران ہوتی سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ جو شخص اس کی صورت تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا، وہ اس کے منہ سے کسی اور کے ساتھ شادی کا سن کر اتنا پاگل ہو اٹھا تھا کہ اسے فوراً اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ یہ کیسی نفرت تھی، کیسا انتقام تھا۔ ارا اپنے آنسو پونچھتی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ تو کیا حقان اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ارا کے گلابی ہونٹوں پر دھیمی دھیمی سی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے اس کی زندگی پوری طرح چھوٹی نہیں تھی، ابھی بھی ایک سرا اس کے ہاتھوں میں ہی تھا۔ تھینک یو اللہ سو مچ۔ آپ نے میری دعائیں قبول کر لیں اور مجھے وہ شخص لوٹا دیا جو صرف میرا تھا، جسے 3 سال پہلے میں نے آپ کی امانت میں سونپا تھا۔ ارا کو اپنے چہرے پر اس دشمن جاں کا سلگتا لمس ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں بھی ارہا نوریز ہوں مسٹر حقان شاہ، جو بیچ میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کمزور ضرور ہو گئی تھی، مگر اب وہ اپنی زندگی کے بہترین ساتھی کا ساتھ پا کر واپس سے مضبوط ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کے سامنے آپ کے ہونٹوں سے آپ کی بیوی ہونے کا سچ سامنے نہ لایا، میرا نام بھی ارہا حقان شاہ نہیں۔ ارہا کی دل نشین آنکھوں میں بہت وقت کے بعد چمک واضح ہوئی تھی۔ اشمال نہ تو مہابیر کے روم میں آئی تھی اور نہ ہی رات کے کھانے پر اسے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ غلطی پر بھی خود تھی اور اب ناراضگی بھی اسے ہی جتا رہی تھی۔ اشمال کہاں ہے؟ مہابیر نے ٹیبل پر کھانا لگاتی ہاجرہ سے پوچھا تھا۔ سر وہ اوپر ٹیرس پر ہے، ہاجرہ نے جواب دیا تھا۔ واٹ؟ اتنی شدید ٹھنڈ میں وہ ٹیرس پر کیا کری ہے؟ مہابیر شدید پریشانی کے عالم میں سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کی اشمال کے لیے اتنی فکر دیکھ غزالہ بیگم مسکراتی تھی۔ مہابیر جیسے ہی ٹیرس پر پہنچا اسے سامنے ہی وہ ریلنگ کے پاس کھڑی نظر آئی تھی۔ اشمال، یہ کیا بچکانہ حرکت ہے؟ آپ اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ مہابیر کو اسے بنا کوئی گرم شال لیے وہاں کھڑا دیکھ بہت غصہ آیا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں اشمال کچھ نہیں بولی تھی۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ مہابیر اسے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کرتے بولا تھا۔ مجھے آپ کی کوئی بات سننے میں انٹرسٹ نہیں ہے، اور پلیز لیو مائی ہینڈ۔ اشمال اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑاتی کھدرے لہجے میں بولی تھی۔ ایکسکیوز می؟ مہابیر نے سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ اشمال ایک بار پھر اس کی جانب سے رخ موڑ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اور یہ انٹرسٹ کیوں نہیں ہے میں جان سکتا ہوں؟ مہابیر نے محسوس کیا تھا کہ اشمال ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر اشمال کے گرد اوڑھ دیا تھا۔ دیکھیے مسٹر مہابیر کیانی، آپ شام میں ہی واضح کر چکے ہیں کہ ہم دونوں کے درمیان کیا ریلیشن ہے، تو پلیز اب یہ سب مت کریں جو ہمارے کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے۔ میں آپ کے نانا جان اور خالہ کو کسی قسم کا شک ہونے نہیں دوں گی۔ اشمال اس کا کوٹ خود سے ہٹا کر واپس اسے تھما چکی تھی، جبکہ اب کی بار مہابیر خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا اور اشمال کو اپنے قریب کھینچا، اپنے سینے سے لگاتے کوٹ کو واپس اس پر ڈال گیا تھا۔ ہمارے درمیان نکاح سے پہلے ہی سب کچھ کلیئر ہو چکا تھا نا کہ ہم ایک دوسرے کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، تو پھر میری انہی باتوں کے جواب میں یہ شدید ریئیکشن کیوں؟ آپ کو میری باتیں اتنی بری کیوں لگی کہ آپ یوں خود کو اذیت دینے لگ گئی ہیں؟ مہابیر اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا تھا، جبکہ اس کی قربت اور گمبھیر انداز پر اشمال پزل ہوئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ مہابیر کا وہ سب کہنا اسے اتنا برا کیوں لگا تھا، جب ان دونوں کے بیچ یہ سب پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اشمال کو اپنی دھڑکنوں کی تال ایک دم بدلتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے اچانک سے یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اشمال کو خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ بھلا کیوں اس شخص پر اپنا حق جتا رہی تھی جو اس کا تھا ہی نہیں؟ اشمال نے اسے نگاہیں چراتے دور ہونا چاہتا۔ آپ مجھے میری بات کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی۔ مہابیر نے خود ٹھنڈ میں کھڑے ہوتے اسے پوری طرح سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اشمال نے اس سے پہلے مردوں کا ایسا مہربان روپ بھلا کہاں دیکھا تھا۔ اس کا دل مہابیر کیانی کی ان خوبیوں کا گرویدہ ہو رہا تھا
جو شخص اس سے محبت نہ کرتے ہوئے بھی اس پر اتنا مہربان تھا، اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا، اس شخص کی محبت پھر کتنی شدت بھری اور خوبصورت ہونے والی تھی۔ میں آپ کے سامنے جھوٹ بولا نہیں چاہتی، مگر آپ کے سامنے سچ بولنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے میرے لیے۔ اشمال اس کے حصار میں نگاہیں جھکائے کھڑی اسے اتنی ہنسی لگی تھی کہ مہابیر خود پر اختیار نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے کے لیے جھکا تھا۔ I'm sorry۔ مہابیر کی گمبھیر بوجھل آواز اشمال کی سانسیں منتشر کر گئی تھی۔ کس لیے؟ اس کی گرم سانسوں کی تپش اشمال کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ سی بمشکل بول پائی تھی، جو ابھی میں کرنے والا ہوں اس کے لیے۔ مہابیر اپنی بات مکمل کرتا اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے چہرے پہ جھکا تھا اور باری باری اس کے دونوں گالوں، آنکھوں اور تھوڑی پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا، جبکہ اشمال اس کی ان گستاخیوں پر ہونک بنی کھڑی رہ گئی تھی۔ جو بات میرے دل میں ہو اسے میں حسرت بنا کر اندھا ہی نہیں رکھتا، اور نہ اسے سامنے والے انسان کے سامنے عیاں کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے مجھے۔ یہ سب میں نے کسی کمزور لمحے کے زیر سے نہیں بلکہ اپنے پورے ہوش و حواس میں کیا ہے، اور سوری بولنے کا ریزن صرف یہ ہے کہ میں نے آپ سے دور رہنے کا اپنا کہا پورا نہیں کیا، اور شاید نہ اب آگے پورا کر پاؤں۔ میں نے کہا تھا مجھے اپنے احساسات اور جذبات پر اختیار ہے، مگر وہ اس شرط میں تھا کہ جب سامنے والے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہ ہو۔ آج سے پہلے اس دل نے ایسا کبھی کسی کے لیے فیل نہیں کیا جو آپ کے لیے کر رہا ہے، اور میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا ہے، سو اس پر پریشان ہونے کے بجائے اس کیفیت کو انجوائے کریں، بہت اچھا فیل ہوگا۔ مہابیر اپنی بات مکمل کرتا وہاں رکا نہیں تھا، جبکہ اشمال کتنے ہی لمحے اس سب سے نکل نہیں پائی تھی۔ مہابیر کیانی نے اس پر اپنا استحقاق استعمال کر کے اسے چھوا تھا اور ساتھ میں اظہار بھی کر دیا تھا کہ وہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہو رہی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مہابیر کے قریب آنے پر مجھے غصہ کیوں نہیں آیا؟ اس نے مجھے چھو اور پھر بھی میں خاموش رہی۔ آخر کیا ہو گیا تھا مجھے؟ کیا وہ سچ کہہ رہا ہے؟ مجھے واقعی محبت ہو رہی ہے اس سے؟ آج سے پہلے تو یہ دل اس طرح نہیں پاگل ہوا۔ اشمال اپنے دھک دھک کرتے دل کی آوازیں سنتی مزید پریشان ہوئی تھی۔ یہ محبت بہت خطرناک شے تھی۔ وہ شروع سے ان سب باتوں سے دور رہتی آئی تھی اور پورے یقین سے کہتی آئی تھی کہ اسے تو کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ ان سب چیزوں کے لیے بنی ہے، مگر اب اسے اپنا یہ دعویٰ آنکھوں کے سامنے دھرے کا دھرا ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اشمال کو اپنے دل کا چور نظر آ گیا تھا۔ بے دہانی میں مہابیر کا کوٹ اپنے گرد لپیٹتے اشمال اپنے ہاتھوں اپنے دل کی چوری پکڑے جانے پر خود سے بھی نگاہیں چرا گئی تھی۔ حقان کا ڈرائیور ارہا کو گھر چھوڑ گیا تھا، جہاں آتے ہی سب کو اپنی شادی کی تیاریوں میں جدا دیکھ ارہا پریشان ہونے کے بجائے مسکرا دی تھی۔ وہ حقان شاہ کو بتانا چاہتی تھی کہ جیسے بچپن سے وہ کھیلے جانے والے ہر کھیل میں اپنی مرضی سے اس کے سامنے ہارتا آیا تھا، اب بھی اس نے ویسے ہی ارہا کے سامنے ہارنا تھا۔ اب تو ویسے بھی اس کی زوجیت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد ارہا کو اپنے پوائنٹس بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ارہا، تم نے یوں اچانک شہریار سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا تم پر کسی نے دباؤ ڈالا ہے؟ نسرین بیگم نے ارہا کو دیکھتے ہی اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ اس کی سوجی آنکھیں انہیں مزید پریشان کر گئی تھی۔ نہیں مامی جان، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے یہ فیصلہ اپنی مرضی اور خوشی سے کیا ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ارہا نے کھل کر مسکراتے انہیں جواب دیا تھا۔ نسرین بیگم نے آج اتنے وقت بعد ارہا کو یوں خوش اور مطمئن دیکھا تھا، جس پر جی بھر کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خوش بھی بہت ہوئی تھی۔ انہیں ارہا کی خوشی کے سوا کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اسے خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ گھر میں سب لوگوں کو ارہا کے خوشی سے جگمگاتے چہرے کو دیکھ اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ حقان کے علاوہ وہ سب جانتے تھے کہ ارہا کبھی شہریار سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ صرف اور صرف حقان سے محبت کرتی تھی، اس لیے ان میں سے کوئی بھی ارہا کا خوشی سے جگمگاتا چہرہ دیکھ ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ ارہا کو یہی سب دیکھ مزہ آ رہا تھا۔ سب لوگ ڈنر کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئے تھے، جب اتنے دنوں بعد آج ارہا بھی سب کے ساتھ کھانے میز پر آن بیٹھی تھی۔ حقان وہاں نہیں تھا۔ اس نے حریم سے ہی کہتے سنا تھا کہ حقان نے آج رات کا ڈنر باہر کرنا تھا، اسے وہ مزید شیر ہوئی ہر طرف مسکراتی پھر رہی تھی۔ حقان کے سامنے بس وہ یہ خوشی نہیں دکھانا چاہتی تھی کیونکہ اس کا انجام اس کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ ارہا کا وہاں بیٹھنا کسی کو بھی پسند نہیں آیا تھا، مگر ارہا پھر بھی بیٹھی تھی۔ بہت عرصے بعد اس کے پاس بھی کوئی ایسی شے آئی تھی جس سے وہ ان تمام لوگوں کا خون تو بہت اچھی طرح جلا سکتی تھی۔
ارہا نے ابھی سامنے پڑے رائس کی پلیٹ سے ایک سپون لے کر ہونٹوں کی جانب بڑھایا ہی تھا جب اس کے کانوں میں حقان کی آواز گونجی تھی۔ السلام علیکم۔ اپنے مخصوص گمبھیر لہجے میں سلام کرتا وہ آن بیٹھا تھا جب اسی لمحے ارہا نے نگاہیں اٹھا کر حقان کی جانب دیکھا تھا، جو بہت غور کے ساتھ پہلے ہی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ارہا کو وہاں اس طرح خوش و خرم بیٹھا دیکھ حقان کو بھی شدید حیرت ہوئی تھی۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ یہ لڑکی اسے روتی ہوئی یا سوگ مناتے ہوئے ملے گی، مگر یہاں تو معاملہ ہی اور تھا۔ ارہا کے چہرے پر تکلیف اور اذیت کا شائبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ آج تم پورا دن کہاں تھے حقان؟ تم جانتے نہیں ہو میں نے آج تمہیں کتنا مس کیا۔ مجھے بھی اب تمہارے ساتھ تمہارا آفس جوائن کرنا ہے تاکہ ہم ایک ساتھ تو رہیں۔ حریم حقان کو ارہا کی جانب دیکھتا نوٹ کر چکی تھی، اس لیے بنا ارد گرد بیٹھے بڑوں کا لحاظ کیے صرف اس کی توجہ حاصل کرنے کی خاطر اس کے بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا تھا۔ یس آف کورس، کیوں نہیں، میں بھی تمہیں بہت زیادہ مس کرتا ہوں۔ کل تم میرے ساتھ ہی آفس جاؤ گی، میں بھی ایک منٹ بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ حقان دیکھ ارہا کی جانب رہا تھا مگر جواب حریم کو دے رہا تھا۔ حقان کے بازو سے لگی حریم کو دیکھ ارہا کی حالت پھر سے غیر ہو چکی تھی۔ خود وہ چاہے جو بھی کرے مگر حقان کا کسی کی یوں قریب جانے سے برداشت نہیں تھا۔ ارہا کے چہرے کے بدلتے تاثرات وہاں بیٹھے ہر شخص نے نوٹ کیے تھے، جس کے بعد ارہا وہاں رکی نہیں تھی، بنا کھانا کھائے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس کا یوں اٹھ کر جانا حریم کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی سکون دے گیا تھا۔ حقان بیٹا، اس اگلے ہفتے ارہا اور شہریار کے نکاح اور رخصتی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، مگر اس سے پہلے ہم نے لائبہ اور باسم کی شادی کا فنکشن رکھا ہے 2 دن بعد کا، کیونکہ باسم کی فلائٹ کا پرابلم بن رہا ہے۔ ابھی ارجنٹ نوٹس پر ہی ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا۔ لارے بیگم نے حقان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ ارہا کی شادی والی بات پر سب نے حقان کا ریئیکشن جاننے کے لیے اسی کی جانب نظریں گاڑی ہوئی تھی۔ اسے اس بات کے جواب میں یوں ہی لاپرواہی سے بیٹھا دیکھ وہ سب مطمئن ہو گئے تھے۔ ان سب میں ایک لائبہ ہی تھی جو حقان اور ارہا کا یہ بدلا بدلا انداز بہت گہرے طریقے سے نوٹ کر رہی تھی۔ ارہا سیدھی اپنے بیڈ روم میں آئی تھی اور آتے ہی بیڈ پر اوندے منہ گرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ آپ صرف میرے ہیں حقان، آپ پر اب میری مہر لگ چکی ہے، پھر وہ کس حق سے آپ کے قریب آ رہی ہے؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میرے علاوہ کسی کو بھی اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ صرف میں بیوی ہوں آپ کی، اور آپ پر سب سے زیادہ حق میں رکھتی ہوں۔ ارہا ہاتھ میں تھام کر حقان کی تصویر سے مخاطب ہوتے اپنے دروازے کے درمیان میں کھڑی لائبہ کو نہیں دیکھ پائی تھی، جو اس سے بات کرنے اس کے پیچھے آ رہی تھی، مگر ارہا کے منہ سے سننے والا انکشاف اس کے قدم وہیں روک گیا تھا۔ وہ شوق کی کیفیت میں ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے آج شام سے ارہا کو دیکھنے کے بعد سے گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا، اور اب وہ بات سامنے بھی آ چکی تھی۔ اس کے بھائی نے اپنی پہلی محبت کو نہیں چھوڑا تھا اور اپنے دل کی منمانی کرتا اس سے نکاح کر چکا تھا۔ تھینک گاڈ بھائی، اب کی بار اپنے دل کی سن کر فیصلہ کیا، بس اب یہ پاگل لڑکی آپ کو کوئی اور تکلیف نہ پہنچائے۔ لائبہ ارہا کو اپنے بھائی کے لیے روتا دیکھ اس پاگل لڑکی کی محبت پر مسکراتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اسے صرف اپنے بھائی کی خوشی کی بہت پرواہ تھی، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔